شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور کچھ احادیث مولا کائنات سے متعلق رسول اسلام کی جو ہیں اس پہ تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے، یعنی مسلمانوں میں جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کا، جیسے انا مدینۃ العلم والیوم بابھا، اس کو بخاری شریف میں بھی تحریر کیا ہے، اور انا و علی من نور واحد، یہ بھی تمام جو کتابیں ہیں چاہے وہ صحاح ستہ ہو یا کتب الاربعہ ہو، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود آخر مولا کائنات سے اختلافات لوگوں کا کیوں ہوا اس دور میں، یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جس پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کچھ وجوہات تھی، اور وجوہات کیا تھی اس پہ میں آج اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گا۔ آج کی میری اس گفتگو کا موضوع ہے علی اور ان کا دور حکومت۔ ایک سال بات دیجیے مولا علی اور ان کا دور حکومت۔ دیکھیے مولا کائنات نے جب خلافت سنبھالی اور خلافت کا چارج لیا تو بڑا عجیب و غریب دور تھا، افراتفری کا ماحول تھا، لوٹ قتل و غارت اتنی زیادہ تھی کہ معاملات جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل چکے تھے اور سنبھل نہیں رہے تھے، اور اسی میں خلیفہ وقت کا انتقال ہوا تو لوگ مولا کائنات کے پاس آئے اور مولا کائنات سے یہ کہا کہ آپ حکومت سنبھال لیجیے، تو مولا کائنات نے انکار کیا، یہ بات تمام کتابوں میں تحریر ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے خلافت نہیں سنبھالی تو قیامت کے دن ہم اللہ اور رسول سے شکایت کریں گے کہ ہم ہدایت چاہ رہے تھے اور آپ نے ہدایت نہیں کی۔ تب مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہدایت کی بات ہے تو میں تمہاری ہدایت کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے یہ فقرہ سنیے، اگر ہدایت خلافت نہیں کہا مولا کائنات نے، نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ہم تمہاری ہدایت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات نے اب اسے خلافت کا نام دیجئے یا ہدایت کا نام دیجئے، یہ ایک اس پہ بہت بڑی بحث ہے۔ مولا کائنات نے چارج سنبھالا۔ اب مولا کائنات سے پہلے حالات کتنے بگڑ چکے تھے اس کا اگر آپ معائنہ کریں اور مظاہرہ کریں اور دیکھیں تو دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے حالات بگڑ چکے تھے۔ رسول اسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو دردہ، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے مشہور صحابی، اور ان کی جو صحابیت ہے وہ تمام عالم اسلام میں اس کا اتفاق ہے، اور ان کی فضیلت اور ان کے بارے میں تمام کتابوں میں جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں ان کی جو امپورٹنس ہے رسول اسلام کے نزدیک اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ شام کا سفر کر رہے تھے، دیکھیں حالات کتنے بگڑ چکے تھے مولا کائنات نے جب چارج سنبھالا اس سے پہلے۔ ایک سوال دیکھیں شام کا سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ شام کے راستے میں 200 اونٹ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور اونٹوں کے اوپر مشکیں بدھی ہوئی ہیں پانی میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ شام پانی کیوں جا رہا ہے، یہ مشکیں کیوں بدھی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا جو ان مشکوں کو لے جا رہے تھے، تو انہوں نے کوئی صحیح جواب نہیں دیا۔ تو ابو دردہ کو شک محسوس ہوا، انہوں نے تلوار نکالی اور ان مشکوں میں سے ایک مشک پر جو تلوار ماری تو اس میں شراب بہنے لگی۔ دیکھیے یہ واقعہ تمام کتابوں میں۔ اب انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے اپنا سفر ملتوی کیا اور اپنے گھر آئے اور خلیفہ وقت کو ایک خط لکھا کہ دیکھو تمہاری حکومت میں شام میں یہ ہو رہا ہے کہ میں جب شام جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 200 اونٹ قطار میں تھے اور ان اونٹوں کے اوپر مشک بنی تھی اور مشکوں میں شراب تھی، تو تمہاری حکومت میں شام میں کھلے عام شراب کی سپلائی ہو رہی ہے۔ خلیفہ وقت نے جب یہ سنا تو ایک خط لکھا شام کے گورنر کو، امیر شام کو، کہ ابو دردہ جو صحابی رسول ہیں اور تم ان کی صحابیت کے بارے میں جانتے ہو
انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، یہ لکھا ہے کہ جب وہ شام جا رہے تھے تو شام کے راستے میں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کہ شراب کا پورا ایک قافلہ جو ہے اونٹوں کا وہ شام جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ تمہاری حکومت میں شراب کی کھلے عام سپلائی ہو رہی ہے۔ اب سنیے امیر شام نے کیا جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابو دردہ رسول اسلام کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو انہوں نے بتایا تو اب آپ سن لیجئے کہ شام میں صرف مسلمان نہیں رہتے بلکہ شام میں عیسائی بھی رہتے ہیں، اور عیسائی شراب پیتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اپنا اسٹینڈرڈ اچھا کرنے کے لیے کبھی کبھی شراب پی لینی چاہیے۔ یہ بات تمام کتابوں میں لکھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد کی جو معاملات ہیں اس پر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلا دوسرا واقعہ کیا تھا؟ دیکھیں مولا کائنات کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب وہ آئے۔ دوسرا واقعہ ولید ابن عتبہ، یہ نام سنا ہوا ہے آپ کا، مکے کا گورنر۔ اچھا یہ واقعہ بھی تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس واقعے کے اوپر، اور تمام حضرات کتابوں میں ان کے ملتا ہے۔ اس نے ایک دن خوب شراب پی، اور شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں صبح کے وقت مسجد میں آیا جھومتا ہوا، اور اس نے نماز صبح پڑھائی۔ قیامت تو یہ ہو گئی کہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی، اور جب 4 رکعت پڑھا دی تو مڑ کے پیچھے نمازیوں سے کہتا ہے آج میری طبیعت کچھ بشاش معلوم ہوتی ہے، کہو تو 2 رکعت اور پڑھا دو۔ عزیزان گرامی، قصور عتبہ کا نہیں ہے، قصور ان صحابیوں کا ہے جنہوں نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھی۔ ہمیں ولید ابن عتبہ سے شکایت نہیں ہے، ہمیں تو ان صحابیوں سے شکایت ہے انہوں نے 2 کا بھی نہیں اور 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب جب یہ نماز پڑھا کر کے اٹھا، سنیے اسے سزا بھی ملی ہے خلیفہ وقت کی طرف سے، اٹھا تو اتنا جھوم رہا تھا کہ اسی حالت میں اس نے، ابھی باتیں مجلس میں کہنے کی نہیں ہے لیکن تاریخی واقعہ، اس نے قے کر دی اور مصلی کے اوپر قے گرنے لگی اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب جب قے کی تو اس کی بو لوگوں نے محسوس کی، تو اب یہاں پر تاریخ کا یہ جملہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہاں شراب ہے، شراب محسوس کر رہے ہیں، ہاں یہ وہی شراب ہے جسے ہم دور جاہلیت میں پیا کرتے تھے، ہاں وہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ خیر بہرحال یہ واقعہ ہو گیا، 40 آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن خلیفہ وقت کے پاس پہنچا صحابیوں کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ولید ابن عتبہ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ یہ نشے کی حالت میں نماز پڑھانے آیا اور اس نے 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ کچھ دن گزر گئے، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، تو پھر 120 صحابیوں کا دوسرا ڈیلیگیشن پہنچا اور انہوں نے وہ تمام واقعات بیان کی اور بتایا کہ ایسا سب ہوا تھا، وہ نشے کی حالت میں آیا اور اس نے نشے کی حالت میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھا دی۔ اور یہ دیکھیے یہ انگوٹھی جو خلافت گورنری کی انگوٹھی جو ہے، جب بے ہوش تھا تو ہم لوگوں نے اس کے ہاتھ سے نکالی تھی، یہ انگوٹھی بھی آپ کے سامنے لے کر گئے۔ اب جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے فوراً شو کاز نوٹس جاری کیا اور کہا کہ تمہیں میری طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ تم گورنری چھوڑو اور فوراً میرے پاس آؤ۔ اچھا یہ بڑا بدتمیز تھا اور بہت منہ لگا تھا، یہ آیا، اچھا اس زمانے مدینے میں آیا، ظاہر سی بات اس زمانے میں کوئی دربار تو تھا نہیں، مسجد میں تمام باتیں ہوتی تھی، دربار لگتا تھا، وہ ڈائریکٹ مسجد میں آ گیا اور آ کر کے اس نے خلیفہ وقت سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے مجھے گورنری سے معزول کر دیا ہے۔ تو خلیفہ وقت نے کہا ہاں، اس لیے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ تم نے نشے کی حالت میں نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ تو اس نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے، شراب تو ہم لوگ پیا ہی کرتے تھے، یہی جملہ۔ تو کہا نہیں، تمہیں سزا ملے گی اور تمہیں گورنری سے معزول کیا جاتا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کی تھی۔ اب اسی مسجد میں وہ یہ کہتا کہ ہاں ہم نے شراب پی کر کے نماز پڑھائی تھی۔ تو فوراً ہی
ایک آدمی کو کہا خلیفہ وقت نے کہ اس پر حد شرعی جاری کی جائے اور اسے 70 کوڑے مارے جائیں. اب یہ گورنر تھا، کوئی معمولی آدمی تو تھا نہیں، بھلے ہی کچھ دن پہلے معزول ہوا تھا، لیکن گورنری کی طاقت تو تھی اس میں. اس نے کہا دیکھو میں گورنری چھوڑ رہا ہوں لیکن مجھے کوئی کوڑے سے نہ مارے. خلیفہ وقت نے کہا نہیں، اسے کوڑا مارا جائے. اور وہ کوڑا مارنے والا جب قریب آیا تو اس نے کوڑے کو پکڑ لیا اور کہا ٹھیک ہے میں کوڑا کھانے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. لوگوں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا مجھے وہی کوڑا مارے جس نے زندگی میں کبھی شراب نہ پی. تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ پورے مجمع کے اوپر ایک سکوت طاری ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس نے بدتمیزیاں شروع کی. اسلام کے خلاف بڑی عجیب و غریب باتیں کی، رسول اسلام کے بارے میں کچھ کہا اور اسلام کا مذاق اڑایا. اب وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ بھی بڑے پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کسی طرح سے یہ جائے اور سب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم مجھے کوڑا مارو گے، تم 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 تم. سب چپ ہیں. بہرحال وہ یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹ رہا ہے اور مسجد کے دروازے کے پاس جیسے ہی پہنچا ویسے ہی مسجد کا جو پچھلا دروازہ تھا وہ کھلا اور مولا کائنات وہاں آئے. مولا کائنات کی دائیں جانب امام حسن تھے، بائیں جانب امام حسین تھے. اور مولا کائنات نے غیظ کے عالم میں کہا ولید رک جا. اب کوئی معمولی آدمی تو بول نہیں رہا تھا، فوراً رک گیا، اپنے قریب بلایا، کہا ادھر آ. پاس تو اس شخص کے ہاتھ سے مولا کائنات نے وہ کوڑا لیا. امام حسن سے کہا کہ بائیں ہاتھ پکڑو، امام حسین سے کہا دائیں ہاتھ پکڑو. دونوں شہزادوں نے اس کا ہاتھ پکڑا. اس کے بعد سے مولا کائنات نے اسے کوڑے مارنا شروع کیا. اب یہاں پر خلیفہ وقت میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ آپ کوڑا مت ماریے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ حد شرعی علی کے علاوہ اور کوئی نہیں جاری کر سکتا. جب 70 کوڑے مولا کائنات نے مارے تو کوڑا پھینک کر کے مولا کائنات نے بڑا تاریخی جملہ کہا، اے ولید میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں شراب تو کیا، زندگی میں میری آنکھوں نے شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے. ایک سوال بھیجیے محمد. تو یہ تھا مولا کائنات کا وہ زمانہ کہ جب مولا کائنات نے ذمہ داری نہیں سنبھالی. اب جب مولا کائنات نے خلافت کا چارج سنبھالا تو بڑی مشکلات مولا کائنات کے سامنے پیش آئیں. اور پہلی مشکل تو یہ تھی کہ مولا کائنات کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی تھی وہ سب شام میں ہو رہی تھی اور شام جو تھا وہ مرکز تھا سازشوں کا. اس کے نتیجے میں مولا کائنات کو ایک جنگ لڑنی پڑی جس کا نام جنگ صفین، آپ تمام حضرات جانتے ہیں، کہ جس میں امیر شام کی جو فوج تھی اس کی تعداد تقریباً 1,20,000 اور مولا کائنات کی فوج کی تعداد 80,000. پھر بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی دفعہ مولا کائنات کی فوج نے امیر شام کی فوج پہ غلبہ پایا، جبکہ رسول اسلام کی حدیث ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھی جس میں رسول اسلام نے یہ کہا تھا کہ دیکھو علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. پروردگارا حق کو ادھر موڑنا جدھر علی موڑے. یعنی رسول اسلام کی دوربین نگاہیں اس بات سے واقف تھی کہ میرے بعد میری امت کئی حصوں میں بٹ جائے گی. لہذا رسول اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہو، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو ادھر ادھر نہ جانا، علی کو دیکھتے رہنا، جدھر علی مڑے سمجھ لینا کہ حق ادھر ہی ہے اور ادھر ہی مڑتے جانا. تو یہ تمام باتیں، یہ حدیث لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھی. اس کے باوجود مولا کائنات کو جنگ صفین لڑنی پڑی. اور جنگ صفین کے بارے میں ایک واقعہ جو تمام کتابوں میں ملتا ہے، دیکھیے وہ میں ان کتابوں کا ریفرنس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس پر پورے عالم اسلام کو ان کتابوں پر اتفاق ہے، اور ہر مکتبہ فکر کی کتابوں میں اس طرح کی واقعات لکھے ہیں کہ اسی جنگ صفین میں رسول اسلام کے بہت ہی معتبر اور جلیل القدر صحابی جن کا نام عمار یاسر تھا، وہ شہید ہوئے، جن کے بارے میں رسول اسلام نے یہ کہا تھا
کہ عمار یاسر کو باغی گروہ شہید کرے گا اور وہ حق پر نہیں ہوگا اور وہ تمام کے تمام لوگ جہنمی ہوں گے. اچھا یہ حدیث تمام لوگوں نے سن رکھی تھی. جب جناب عمار یاسر شہید ہو گئے تو امیر شام کی فوج میں جو بہت بڑی تعداد تھی وہ اپنی تلوار کو پھینک کر کے امیر شام کے خیمے کے پاس آئی اور یہ کہنے لگی کہ اب ہم تو کافر ہو گئے, اب تو ہم باغی ہو گئے, عمار یاسر شہید ہو گئے. اس لیے پورا شور ہو گیا تھا کہ عمار یاسر شہید ہو گئے, شہید ہو گئے, شہید ہو گئے. جیسے ہی شہید ہوئے رسول اسلام کی وہ حدیث لوگوں کے ذہنوں میں گھومنے لگی. تلوار پھینکا کہ اب تو ہم سب جہنمی ہو گئے. آپ نے تو یہ حدیث سنی ہوگی جس میں رسول اسلام نے یہ کہا تھا کہ عمار یاسر کو باغی گروہ شہید کرے گا اور وہ جہنمی ہوگا. اس نے کہا ہاں حدیث تو سنی ہے میں نے. دیکھیں یہاں پر کیا ترکیب لگائی اس نے. فوراً ہی ایک اونٹ پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہاں رسول کی یہ حدیث تو ہے کہ عمار یاسر کو باغی گروہ شہید کرے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہنمی ہیں, ہم کافر ہیں اور ہم اب اسلام پر نہیں رہے. دیکھو ہم کافر نہیں ہیں, ہم جہنمی نہیں ہیں. ٹھیک ہے عمار یاسر کو ہم نے شہید کیا ہے لیکن اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں علی کا قصور ہے. اس لیے کہ اگر علی عمار یاسر کو میدان جنگ میں نہ لاتے خدا عمار یاسر شہید ہوتے. لہذا سارا قصور علی بن ابی طالب کا ہے. اب بھلا مولا سے بچ کر کے کہاں کوئی جا سکتا ہے؟ مولا کی بلاغت و فصاحت. اب تو وقت تو تھا نہیں کہ قرآن اور احادیث اور فلسفہ اور منطق کے ذریعے سے مولا کائنات امیر شام کی فوج کو کنونس کرتے. مولا کائنات بھی اونٹ پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے شامیو تم حق کے قریب پہنچ چکے تھے, توجہ دیں, لیکن تمہارے امیر نے تم کو پھر باطل کی طرف موڑ دیا. اور جیسا کہ تم نے کہا کہ رسول اسلام کی یہ حدیث ہے کہ عمار یاسر کو باغی گروہ شہید کرے گا, اور تم نے اس بات کو قبول بھی کر لیا تھا کہ ہم باغی ہیں اور ہم جہنمی ہیں, مگر تمہارے امیر نے یہ کہہ کر کے رد کیا کہ چونکہ علی عمار یاسر کو میدان جنگ میں لے کر کے آئے تھے لہذا علی ذمہ دار ہیں. تو سنو, رسول اسلام نے جنگ احد میں حمزہ کو لایا تھا اور حمزہ شہید ہوئے تھے, تو حمزہ کی شہادت کے ذمہ دار بھی رسول اسلام ہے اور وہ کوئی نہیں ہے. جنگ احد میں حمزہ بھی شہید ہوئے تھے اور حمزہ رسول اسلام کے ساتھ تھے اور دشمنوں نے حمزہ کو شہید کیا تھا, تو لہذا حمزہ کے بھی قتل کے ذمہ دار رسول اسلام. ایک سلوات بھیجئے محمد اور ایسے جانے کے ایک سلوات اور اور ایک دوسرے صحابی جن کا نام اویس قرنی تھا, بڑے معتبر صحابی, سب نام سنا ہوا آپ کے سامنے. انہوں نے رسول اسلام کو نہیں دیکھا تھا لیکن رسول اسلام کے دل میں اتنی محبت تھی ان کے لیے کہ رسول اسلام برابر یہ کہا کرتے تھے کہ یمن کی جانب سے مجھے اویس قرنی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور خلیفہ دوم سے یہ روایت ہے کہ رسول اسلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب حج کے موقع پر اویس قرنی سے ملاقات ہو تو انہیں میرا سلام کرو. اتنے معتبر صحابی تھے اور وہ بھی شہید ہوئے اور بڑے حاضر جواب تھے, بڑے حاضر جواب, فوراً جواب دیتے تھے. ایک مرتبہ کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو ان صحابیوں میں سے نہیں ہیں کہ جنہوں نے رسول اسلام کو دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں, آپ نے تو رسول اسلام کو دیکھا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ رسول اسلام کی جو بھویں تھی وہ آپس میں ملی ہوئی تھی یا اس میں فاصلہ تھا؟ اب وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھائی اتنی غور سے تو میں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے کہا کیا آپ نے پوری زندگی رسول اسلام کی بھووں کو دیکھا لیکن اس کی وصل اور فصل کو نہ سمجھ سکے, لیکن بعد رسول خلافت وصل کو خلافت بلا فصل کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ گئے. رسول اسلام کی بھووں کی وصل اور فصل کو نہ سمجھ پائیں اور بعد رسول آپ نے خلافت بلا فصل کو بہت اچھے سے سمجھ لیا. یہ بھی بڑی غریب اتفاق ہے. تو عزیزان کرام اس طرح کے لوگ تھے جو شہید ہوئے
اس کے بعد مولا کائنات کو ایک جنگ اور کرنی پڑی، جنگ صفین کے بعد، وہ جنگ نہروان۔ یہ جنگ خارجیوں کے خلاف تھی، وہ لوگ کہ جو اسلام سے خارج ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم علی سے لڑیں گے، اس لیے کہ میرے پاس اب کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم علی سے لڑیں، اور ان کی تعداد 10,000 کی تھی۔ اور مولا کائنات بھی اپنا لشکر لے کر کے چلے ان سے مقابلے میں کرنے کے لیے۔ تو راستے میں ایک یہودیوں کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی، اس عبادت گاہ کی چھت کے اوپر ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا جو علم نجوم کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے جب مولا کائنات کی فوج کو آتا ہوا دیکھا تو فوراً اس چھت سے اترا اور اس نے کہا یا علی، اس جنگ میں آپ نہ جائیں، اس لیے کہ اس جنگ میں آپ کو شکست نصیب ہوگی۔ یا علی، میرا ستارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہار جائیں گے۔ تو مولا کائنات نے کہا نہیں، میں تو جنگ میں جاؤں گا۔ اس نے کہا یا علی آپ نہ جائیں، آپ اپنا ارادہ ملتوی کر دیں۔ تو مولا کائنات نے کہا اچھا ذرا حساب دوبارہ لگا کر کے دے۔ اب اس نے حساب لگایا، کہا یا علی میرا ستارہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس جنگ کو ہار جائیں گے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ تیرا یہ ستارہ کہہ رہا ہے کہ میرا ستارہ خراب ہے، تو سن، یہ علی کی زندگی کی پہلی جنگ ہوگی جو ایک دن میں ختم ہو جائے گی، اور اس میں دشمنوں کے 10,000 کے صرف 10 بچیں گے اور میرے صرف 10 شہید ہوں گے، اور یہ جنگ صرف اور صرف ایک دن میں ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر کے مولا کائنات ذوالفقار لے کر کے آگے بڑھے۔ جیسے ہی بڑھے ویسے ہی اس نجومی نے کہا یا علی اب آپ کو فتح یابی ہوگی۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا یا علی وہ ستارہ جو 1000 سال کے بعد نکلنے والا تھا وہ ستارہ نکل گیا، اور وہ یہ ستارہ بتا رہا ہے کہ آپ جنگ جیت جائیں گے۔ مولا کائنات نے کہا پھر کیلکولیشن کر۔ اس نے کہا یا علی ہم نے حساب لگا لیا، یہ ستارہ کہہ رہا ہے کہ آپ جنگ جیت جائیں گے۔ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر مولا کائنات تھوڑا پیچھے ہٹے، جیسے ہی پیچھے ہٹے اس نجومی نے کہا یا علی اب آپ نہ جائیں، وہ ستارہ ڈوب گیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ میں جنگ جیت جاؤں گا اور وہ ستارہ نکل آیا۔ کہا یا علی اب وہ ستارہ ڈوب گیا، اب 1000 سال کے بعد نکلے گا۔ اتنا سنا تھا کہ مولا کائنات پھر 2 قدم آگے بڑھے۔ پھر اس نے کہا یا علی وہ ستارہ دوبارہ نکل آیا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ بتا کہ تو کبھی کہتا ہے کہ ستارہ ڈوب گیا اور کبھی کہتا ہے ستارہ نکل گیا، یہ ماجرا کا کہا یا علی آج میرا کیلکولیشن اور میرا حساب بگڑ گیا ہے۔ جب آپ ذوالفقار لے کر کے آگے جاتے ہیں تو وہ ستارہ نکل جاتا ہے، جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ ستارہ ڈوب جاتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا یہی تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم ستاروں کی گردش میں نہیں چلتے، ستارے ہماری گردش میں چلا کرتے ہیں۔ ایک اور سمجھ عزیزان گرامی، اب دیکھیے مولا کائنات کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود مولا کائنات کی کیا کوشش تھی اور کس طرح کی حکومت چاہتے تھے مولا کائنات۔ کوفے میں رہ رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ عرب میں شدید سردی پڑتی ہے اور گرمیوں کے زمانے میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ ایک شخص آیا جو کوفے کا باہر کا تھا اور اس نے پوچھا لوگوں سے کہ بتاؤ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کا گھر کدھر ہے؟ تو کچھ لوگ اسے لے کر کے آئے اور مسجد کوفہ کے پیچھے، تمام حضرات جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے پیچھے آج بھی مولا کائنات کا وہ گھر موجود ہے۔ مسجد کوفہ کے پیچھے اس کو لے کر کے آئے اور کہا کہ یہی امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کا گھر ہے۔ اس نے کہا، مولا کائنات کے گھر کو دیکھا اور اس نے کہا ان لوگوں سے جو وہ لے کر کے آئے تھے، کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں کیا مہمانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے؟ کیا تمہارے یہاں مہمانوں کے ساتھ یہی رویہ اپنایا جاتا ہے؟ وہ لوگ گھبرا گئے۔ ان لوگوں نے کہا بھائی ہم لوگوں نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ خلیفۃ المسلمین کا گھر ہے جس میں معمولی سا ایک ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور وہ سیدھا حالت میں ہے،
کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ اس نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے پاس دیکھ رکھا تھا جہاں 7-7 8-8 مکانات ہوا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہی خلیفۃ المسلمین کا گھر ہے، اگر تجھے یقین نہیں آ رہا ہے تو تو آواز دے کر کے دیکھ. اب اس نے مولا کائنات کو آواز دی. تو تاریخ میں یہ جملہ عزیزان گرامی کہ مولا کائنات نے اس کے نام کے ساتھ اسے پکارا اور کہا کہ گھر کے اندر آ جاؤ. وہ گھر کے اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ شدید سردی کی حالت. اس نے دیکھا کہ مولا کائنات مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات کے جسم پر ایک معمولی سی پتلی سی چادر. وہ گھبرا گیا اور کانپنے لگا. وہ سردی کی وجہ سے نہیں کانپ رہا تھا بلکہ مولا کائنات کی انکساری کو دیکھ کر کانپ رہا تھا کہ خلیفہ وقت اتنی سردی اور اتنی معمولی چادر. مولا کائنات نے نماز تمام کی اور اس چادر کو اٹھایا اور اس کے جسم پر ڈال دیا. کہا بھائی اتنی سردی میں اس چادر کی تجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا یا علی اتنی سردی اور معمولی سی چادر. تو مولا کائنات نے کہا کہ میرا خدا گواہ ہے کہ یہ چادر بھی میں مدینے سے اپنے ساتھ لے کر کے آیا ہوں اور تمہارے بیت المال سے میں نے اس چادر کو نہیں خریدا. یہ تھی مولا کائنات کی حکومت. عید کا دن آیا. اپنے کسی صحابی کو مولا کائنات نے کہا کہ آؤ بیٹھو اور چمڑے کی ایک تھیلی تھی، پوٹلی تھی. اب اس نے سمجھا اس صحابی نے کہ لگتا ہے کہ علی کھولیں اور ہمیں اشرفیہ دیں. بیٹھ گیا. مولا کائنات نے اس پوٹلی کو کھولا اور اس میں سے صرف اور صرف 4 روٹیاں نکلی. مولا کائنات نے کہا کہ بھائی عید کا دن ہے، روزہ تو نہیں رکھ سکتے، میرے پاس 4 روٹی ہے، 2 روٹی تو بھی کھا لے، 2 روٹی میں بھی کھا لوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا علی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس چمڑے کی پوٹلی میں درہم و دینار ہوں گے اور آپ مجھے دیں گے. تو مولا کائنات نے کہا کہ میرا خدا گواہ ہے کہ یہ جو روٹی ہے وہ بھی میرے باغ کی ہے اور یہ بھی خدا گواہ ہے کہ میں نے بیت المال میں سے اس روٹی کو نہیں بنایا ہے. بیت المال کے پیسے سے میں نے یہ روٹی نہیں بنائی ہے بلکہ یہ روٹی بھی میرے باغ کے جو کی روٹی ہے. ایک سوال پہ جواب. قمبر عید کا دن ہے. قمبر کو اپنے ساتھ لائے مولا کائنات اور بازار آئے. بازار میں مولا کائنات نے اس وقت کا جو سب سے قیمتی کپڑا تھا وہ جناب قمبر کو دیا اور اپنے لیے جو سب سے معمولی کھدر کا کپڑا ہوتا ہے وہ رکھا. قمبر یہ منظر دیکھ کر کے مولا کائنات کے قدموں پہ گر گئے. کہنے کہ یا علی آپ خلیفہ وقت اپنے لیے معمولی کپڑا، میرے لیے اس وقت کا سب سے قیمتی کپڑا. خدا کی قسم ہم جیسے کمزور سخی ہوتے تو فوراً یہ کہتے کہ نہیں غلام تم تو جانتے ہو کہ ہم سخی ہیں لہٰذا ہم نے مناسب سمجھا کہ تم اچھا کپڑا پہنو اور ہم معمولی سا کپڑا پہنے. مگر مولا کائنات نے وہ فقرہ کہا جس پہ تاریخ انسانیت قیامت تک مولا کائنات کی عظمتوں کو سلام کرتی رہے تب بھی کم ہے. مولا کائنات نے کہا قمبر ہم بوڑھے ہیں، ہم پر کھدر کا لباس اچھا لگے گا، تم جوان ہو تم پر قیمتی لباس اچھا لگے گا. ایک سوال بھیجے محمد تو عزیزان گرامی اس کے باوجود آخر کیا وجہ تھی کہ لوگ مولا کائنات کے مخالف ہو؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ مولا کائنات اپنی حکومت میں عدل قائم کرنا چاہتے تھے. عدل چاہتے تھے بس، اور کوئی وجہ نہیں تھی. عزیزان گرامی مولا کائنات دنیا کے کامیاب ترین حکمراں ہو جاتے اگر مولا کائنات اپنی حکومت میں عدل کو قائم نہ کرتے. مولا کائنات عدالت چاہتے تھے، انصاف چاہتے تھے اور اس کا سب سے بڑا نمونہ تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ جیسے ہی مولا کائنات نے خلافت کا چارج سنبھالا مولا کائنات نے سب سے پہلے گورنروں کو شو کاز نوٹس جاری کیا اور کہا کہ پہلے بیت المال کا حساب دو، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ تمہاری گورنری تمہیں لوٹائی جائے یا نہ لوٹائی جائے. اسی زمانے کا ایک واقعہ ہے جو برابر آپ سنتے رہتے ہو. اس میں ایک بڑی عجیب و غریب کنٹروورسی ہے جسے ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عقیلہ
جناب عقیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ مولا کائنات کے ساتھ نہیں تھے. عزیزان گرامی یہ کہنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچنا بھی بری بات ہے اور کفر کے مترادف ہے، اس لیے کہ عقیل اسلام کی بنیادی حیثیت کا نام ہے. جناب عقیل کے دونوں بیٹے کربلا میں کام آ گئے. اور جناب عقیل کے بارے میں یہ سوچنا، ہاں عقیل آئے تھے مولا کائنات کے پاس اور مولا کائنات سے کہا تھا یا علی اے میرے بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم خلیفہ ہو گئے ہو، تمہیں میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور بھائی تم تو جانتے ہو کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے پاس پیسے کم ہیں. تو مولا کائنات نے کہا مجھے معلوم ہے، بیت المال آ جانے دو، تمہیں جو تمہارا حق ہے وہ مل جائے گا. کہ نہیں بھائی آپ سمجھ نہیں رہے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کثیر العیال ہوں، بچے زیادہ ہیں، ضرورتیں زیادہ ہیں، پیسے کی ضرورت ہے. تو مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے، اس کا بھی میں مسئلہ حل کیے دیتا ہوں، ہمارا جو حصہ ہوگا وہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں منظور ہے کہ میرے بچے بھوکے رہیں، لیکن ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ تمہارے بچے بھوکے رہیں. کہا یا علی ابھی بھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. مولا کائنات خوب سمجھ رہے تھے. عقیل کہنا کیا چاہتے ہو بتاؤ. تو عقیل نے کہا علی ہم بیت المال میں اضافہ چاہتے ہیں. اب یہاں پر تاریخ میں 2 واقعے کو لکھا ہے. پہلا واقعہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے اسی وقت ایک گرم لوہے کو گرم کیا اور جب وہ لوہا لال ہو گیا تو جناب عقیل کے پاس لے گئے مولا اور کہا عقیل اسے پکڑو. تو جناب عقیل نے کہا یا علی کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ جلانا چاہتا ہے. تو مولا کائنات نے کہا عقیل دنیا کی آگ کی تو تمہیں اتنی فکر ہے اور آخرت کی آگ کی فکر نہیں ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جناب عقیل سے کہا کہ رات میں جناب عقیل آئے تو مولا کائنات نے کہا کہ چلو میرے ساتھ. کوفے کے بازار میں لے کر کے آئے، اندھیرا تھا، اور جناب عقیل سے کہا کہ عقیل ایسا کرو کہ دکانیں جو ہیں ان کا تالا توڑ دو اور جتنا مال لوٹنا ہے لوٹ لو. تو عقیل گھبرا گئے، کہنے لگے یا علی خلیفہ وقت اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دکانوں میں مالوں کو لوٹ لوں، یا علی آپ مجھ سے ناجائز کام کروا رہے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا عقیل جب تم یہ توقع کر سکتے ہو کہ تم ناجائز کام نہیں کرو گے تو تم مجھ سے یہ کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں کوئی ناجائز کام کروں. یہ تھی عدالت مولا کائنات کے ذریعے. ایک سوال بھیجے محمد ایک بلند آواز میں سوال. صرف اور صرف مولا کائنات عدالت چاہتے تھے، انصاف چاہتے تھے، اسی لیے مولا کائنات کی مخالفت. کس طرح کا انصاف چاہتے تھے، کس طرح کی عدالت چاہتے تھے، کس طرح کی عدالت چاہتے تھے، اس کا اظہار مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا ہے. جب مالک اشتر کو ایک خط لکھتے ہیں جس میں مولا کائنات نے بتایا کہ مالک اشتر دیکھو حکومت کس طرح سے کرنی چاہیے. عزیزان گرامی یہ خط نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مسلم حکمرانوں کے لیے ایک دستاویز ہے جس میں مولا کائنات نے یہ کہا کہ دیکھو ہم جو راستہ بتا رہے ہیں اگر اس راستے پر تم نے عمل کیا اور اس راستے پر عمل کر کے تم نے حکومت قائم کی تب ہی دنیا میں انصاف و عدالت قائم ہو سکتی. عزیزان گرامی سن 2002 کا واقعہ ہے، میں نے اس واقعے کو پڑھا بھی ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن پاس کیا اور عرب کے تمام ممالک کو وہ ریزولوشن بھیجا کہ یہ جو تمہارے ہاں حکومت کی خلفشار بچی ہوئی ہے اور تم حکومت نہیں کر پا رہے ہو، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تمہارے ہی مذہب کا ایک آدمی 1400 سال پہلے یہ بتا کر کے گیا ہے کہ حکومت کس طرح سے کرنی چاہیے. اگر تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو تو تمہیں پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اس ریزولوشن کے ساتھ ساتھ وہ خط انگریزی میں ترجمہ کر کے جو مالک اشتر کے نام لکھا تھا وہ یونائٹڈ نیشن نے تمام مسلم حکمرانوں کو بھیجا اور یہ خبر اس وقت پوری دنیا میں شائع ہوئی. گرامی آخر وہ خط میں ہے کیا کہ جو خط آج بھی پورے عالم اسلام کے لیے مشعل راہ بنا ہوا
جس میں مولا کائنات نے یہ بتایا کہ دیکھو حکومت کس طرح سے کرنی چاہیے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علی نے کیا عملی زندگی میں یہ کر کے دکھایا. عزیزو علی نے عملی زندگی میں یہ کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ دیکھو تم نے مجھے موقع نہیں دیا. اگر تم نے ہمیں موقع دیا ہوتا اور ہمارے 14 اور ہمارے تمام بیٹوں کو موقع دیا ہوتا تو ہم قیامت تک حکومت کر کے بتاتے کہ حکومت کس طرح سے کی جاتی ہے. کیونکہ تم نے ہمیں موقع نہیں دیا تو لہٰذا تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ حکومت کس طرح سے کرنی چاہیے. کیا وہ خط عزیزان گرامی؟ بس اس خط کو پڑھ کر کے میں مسائل کی طرف آنا چاہوں گا. مالک اشتر کو مولا کائنات نے مصر کا گورنر بنایا اور جب گورنر بنا دیا تو مولا کائنات نے خط لکھا. کہا مالک اشتر جا تو رہے ہو گورنری کا پروانہ لے کر لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے اور ہم بہت بڑے گورنر ہو گئے. مالک اشتر تمہاری گردن میں ذمہ داریوں کا توق ڈال دیا گیا ہے. ارے مالک اشتر جہاں تم جا رہے ہو وہاں دو طرح کے لوگ ہیں. توجہ دیں, وہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو تمہارے حقیقی بھائی ہیں اور ایک وہ ہے جو تمہارے خونی بھائی ہیں. توجہ دیں. اور اے مالک اشتر جہاں تم جا رہے ہو وہاں پر تم سے پہلے بھی اچھی اور بری حکومتیں گزر چکی ہیں اور وہاں کی عوام اتنی سمجھدار ہے کہ اس عوام نے یہ اندازہ لگا لیا ہے کہ اچھا حکمراں کون ہو سکتا ہے اور برا حکمراں کون ہو سکتا ہے. لہذا اے مالک اشتر وہاں کی عوام نے تمہارے لیے بھی اپنے ذہن میں ایک نظریہ بنا رکھا ہوگا کہ تم کیسے ہو سکتے ہو اور کیسے ہو. اے مالک اشتر وہاں کی عوام کی توقعات پر پوری طرح اترنا, عوام کی کسوٹی پر اترنا مالک اشتر. اور پھر بتایا کہ مالک اشتر دیکھو وہاں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو تمہارے خونی بھائی ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو تمہارے ایمانی بھائی ہیں. اب مولا کائنات نے وضاحت دی کہ خونی بھائی کسے کہتے ہیں اور ایمانی بھائی کسے کہتے ہیں. مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو ایمانی بھائی وہ ہے کہ جس طرح سے تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, جس طرح تم محمد رسول اللہ کہتے ہو وہ بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں, جس طرح تمہاری ضرورتیں ہیں ان کی بھی ضرورتیں ہیں. یہ تمہارے ایمانی بھائی ہیں. لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے. لیکن اے مالک اشتر ان دونوں لوگوں میں فرق نہ کرنا, ان دونوں کو الگ الگ نظریے سے نہ دیکھنا. اے مالک اشتر میں یہ نہ سنوں کہ تم مسلمانوں کو تو اوبلائج کر رہے ہو اور غیر مسلموں کو نظر انداز کر رہے ہو. اے مالک اشتر تمہاری حکومت میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی مساوات کا رویہ ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کا خیال رکھو, اس لیے کہ یہ بھی آدم کی اولاد ہے جیسے ہم آدم کی اولاد ہیں. لہٰذا جس طرح سے مسلمانوں کا خیال رکھتے ہو اسی طرح سے بلکہ اس سے زیادہ تم غیر مسلموں کا بھی خیال رکھو. اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں اے مالک اشتر دیکھو عوام کے ساتھ بھیڑیے والا رویہ نہ اختیار کرنا, نہ جو بلاغہ کا جملہ ہے, بلکہ ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرو. اور یہ دیکھو ان کے عیوب کو چھپاؤ اور اگر وہ چھوٹی سی غلطی بھی کریں تو اسے نظر انداز کر دینا. ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے گھروں میں جھانک جھانک کر دیکھتے رہو کہ کون کیا کر رہا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا جب لوگ جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے. خبردار کسی کے گھر میں جھانک کر نہ دیکھنا اور لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ, اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے. اللہ لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے. جس طرح تم توقع کرتے ہو کہ اللہ تمہارے عیب کو چھپائے, اسی طرح سے وہ عوام بھی تم سے توقع کرتی ہے کہ تم بھی ان کے عیب کو چھپاؤ. اور اے مالک ایک توجہ دیں, سب آدمی جو محمد والے اور اے مالک اشتر دیکھو تمہارے سماج میں ایک چاپلوسوں کا بھی طبقہ ہوتا ہے. دیکھیے جو ترجمہ ہے جو بلاغت ہے وہ یہی ہے, چاپلوسوں کا بھی طبقہ ہوتا ہے. خبردار ان سے ہوشیار رہنا, انہیں اپنے قریب نہ آنے دینا, اس لیے کہ جب یہ تمہارے قریب آ گئے تو ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ہر اچھے آدمی کو برا کہیں
اور ہر برے آدمی کو اچھا کہے. لہذا مالک اشتر اگر یہ تمہارے قریب آ گئے تو کوئی بھی اچھا آدمی تمہارے قریب نہیں آ سکتا. لہذا ان چاپلوسوں کی چاپلوسی سے دور رہنا. پھر مولا کائنات نے ایک اور بات کہی کہ مالک اشتر دیکھو تمہاری حکومت میں ایک طبقہ ہے جو غریبوں کا طبقہ ہے, مفلسوں کا طبقہ ہے, بے کسوں کا طبقہ ہے, مظلوموں کا طبقہ ہے. دیکھو ان کے لیے کچھ وقت ضرور نکالنا اور ان سے ملتے رہنا. اور دیکھو جب تم ان سے ملو تو تمہاری حکومت کا کوئی بھی افسر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ ان کے پاس نہ بیٹھے, اس لیے کہ جب وہ بیٹھے گا تو وہ اپنے دل کی بات تم سے نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جب ہم اٹھ کر کے چلے جائیں گے تو یہ افسران ان کی مخبری کر دیں گے. لہذا مالک اشتر جب وہ اپنے سوالات کو لے کر کے آئے تو تمہارا کوئی بھی افسر ان کے پاس نہ ہو, تبھی وہ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں. اور عزیزو مولا کائنات یہیں پر رک کر کے خاموش ہو جاتے تب بھی بات بن جاتی, لیکن مولا کائنات ایک قدم اور آگے بڑھے اور مولا کائنات نے کہا مالک اشتر جس طرح سے تم نے دن میں ان کے لیے وقت متعین کیا ہے اسی طرح سے رات میں بھی ان کے لیے ایک وقت معین کرو. یہ مالک اشتر غربت بڑی بری چیز ہوتی ہے, مفلسی بڑی بری چیز ہوتی ہے. یہ مالک اشتر ہو سکتا ہے دن کے اجالے میں کوئی غیرتدار آدمی اپنے دل کی بات نہ کہہ سکے, لہذا وہ اپنی غیرت کو چھپانے کے لیے اور شرمندگی کو چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے میں تمہارے پاس آئے گا اور اپنی تکالیف کو بیان کرے گا. تو مولا مالک اشتر اس طبقے کا خاص خیال رکھنا. اور اس کے بعد مالک اشتر کو مولا کائنات نے آگے کیا کہا, ایک صلوات بھیجئے محمد ایک اور صلوات. اور کہا مالک اشتر دیکھو بس میں آ رہا ہوں آپ بصائر کی منزل کی طرف. اے مالک اشتر چونکہ یہ خط اتنا اہم ہے, اے مالک اشتر دیکھو کس طرح سے حکومت کرنی چاہیے عزیزان گرامی یہ مولا کائنات نے بتایا. یوں ہی یہ خط اتنا زیادہ آج پوری دنیا میں پاپولر نہیں بنا ہوا بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری منطق چھپی ہوئی, ایک فلسفہ چھپا ہوا, حکومت کرنے کا طریقہ چھپا ہوا. اے مالک اشتر دیکھو جب تمہارے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے تمہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھو سماج میں ایک طبقہ ہوتا ہے تاجروں کا طبقہ. دیکھو ایسا بھی ممکن ہے کہ کبھی کبھی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے, ایسے موقع پر تم ان سے ٹیکس نہ لینا, زور و زیادتی نہ کرنا, اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکس نہ دے پائیں. اور دیکھو مالک اشتر یہ جو تاجر حضرات کا طبقہ ہوتا ہے یہ بڑا امن پسند ہوتا ہے. اور ایک اور جملہ کہا مولا کائنات نے, کہا یہ بڑا بزدل بھی ہوتا ہے, یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح کا کوئی جھگڑا ہو, اس لیے کہ جھگڑا ہوگا تو اس کی تجارت پہ اثر پڑے گا. لہذا یہ امن پسند ہوتے ہیں, تمہیں اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے اور دیکھنا ہے یہ کسی بھی طرح سے پریشان نہ ہو. پھر مالک اشتر کو مولا کائنات نے کہا اے مالک اشتر دیکھو سویا کم کرو اور جاگا زیادہ کرو, اس لیے کہ سونے سے عقل کم ہوتی ہے. اور دیکھو جاگو تو یوں ہی نہیں جاگو بلکہ راتوں میں محلوں اور گلیوں میں گھوما کرو, دیکھا کرو, توجہ دیں گے دیکھا کرو کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا. اور اے مالک اشتر جب تم گلیوں میں گھومو گے اور کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئے گی تو سمجھ لینا کہ اس گھر میں کھانا نہیں بنا. اور اے مالک اشتر تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس گھر کی کفالت کرو, اس گھر پہ غلہ پہنچاؤ. اور اے مالک اشتر جب تم اس گھر میں غلہ پہنچاؤ گے اور اس کی کفالت کرو گے تو خبردار ایسے ہی نہ چلے جانا بلکہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالو, تقوی الباب کرو اور ان کی کفالت کرتے رہنا. اور مالک اشتر اس وقت تک ان کی کفالت کرتے رہنا خوشنودی خدا کی خاطر جب تک اللہ چاہ رہا ہے. اور جب تم کفالت کرو گے اور روزانہ جاؤ گے تو وہ تم سے تمہارا نام پوچھیں گے, تمہارا پتہ پوچھیں گے, تمہارا شجرہ پوچھیں گے. تو یہ مالک اشتر نہ انہیں پتہ بتانا, نہ اپنا نام بتانا, نہ اپنا شجرہ بتانا. اے مالک اشتر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ جوش میں آ کر تمہارے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو نوچ دیں گے, اور جب وہ دیکھیں کہ میرا گورنر آیا ہے
تو ان کے دلوں میں تمہارے لیے عزت اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ جو بیان کے بھی قابل نہیں ہوگی۔ اور اے مالک اشتر، جب ان کے دلوں میں تمہارے لیے عزت بڑھے گی تو ان کے دلوں میں میرے لیے بھی عزت بڑھ جائے گی، اور وہ یہ سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ جس علی کا گورنر ایسا ہے وہ علی کیسا ہوگا۔ ایک سلام دیجیے محمد والے۔ اور آخر میں مولا کائنات نے کیا قیامت کی بات کی ہے؟ کہا اے مالک اشتر، اگر حکومت کو قاعدے سے چلانا ہے تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تمہیں عدالت قائم کرنی ہوگی اور عدالت پر خاص نظر رکھنی ہوگی۔ دیکھیے یہ جو جوڈیشری سسٹم ہے اس پوری دنیا کا، اس کے بارے میں مولا کائنات کا کیا میسج ہے؟ دیکھو، عدالت پر خاص نظر رکھو، جوڈیشری پہ خاص نظر رکھو، اور اس کے بعد مولا کائنات نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب ججز کا تقرر کرو، ججز کو مقرر کرو تو کن باتوں کا خیال رکھنا۔ مولا کائنات نے کہا یہ دیکھ لینا کسی جج کو مقرر کرتے وقت کہ وہ کسی پچھلی حکومت میں نہ بیٹھا ہو اور اس کے دامن پہ ذرہ برابر بھی تھپا نہ ہو، یعنی اس کے اوپر کرپشن کے چارجز نہ ہو۔ اور پھر مولا کائنات نے کہا دیکھو مالک اشتر، یہ جو ججز ہوتے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرو، انہیں خوب تنخواہ دو، خوب پیسہ دو، اتنا پیسہ دو کہ وہ رشوت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اور اے مالک اشتر، اس کے باوجود بھی اگر یہ رشوت لے رہے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف کرنا اور انہیں سخت سے سخت سزا دینا۔ یہ مالک اشتر، اس لیے کہ اگر عدالت سے لوگوں کا اعتبار ہو گیا تو پھر تمہاری حکومت نہیں چل سکتی۔ اور پھر کہا کہ مالک اشتر، یہ جو ججز کا فیصلہ ہوتا ہے تو اپنی حکومت میں تم گم نہ ہو جانا، بلکہ ان فیصلوں کو بھی پڑھتے رہنا تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ فیصلہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ مولا کائنات کا جوڈیشری کے بارے میں بھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور آخر میں مولا کائنات نے جو بات کی ہے کہ مالک اشتر، سماج کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو تمہارے پاس نہیں آئے گا بلکہ تمہیں اس کے پاس جانا ہوگا۔ یہ مالک اشتر، وہ طبقہ خودداروں کا طبقہ ہے۔ یہ مالک اشتر، وہ مظلوموں کا طبقہ ہے جو اپنی خودداری کی وجہ سے مر جائیں گے مگر تمہارے پاس آ کر کے اپنی مصیبت بیان نہیں کریں گے۔ اے مالک اشتر، جب تم ان کے بارے میں سنو کہ وہ بھوکے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کی مفلوق الحالی کو دور کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ مالک اشتر یہی وہ طبقہ ہے جس کی وجہ سے کائنات آج زندہ۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ میسج ہے مالک اشتر کے نام 5 صفحے کا خط ہے نہج البلاغہ میں، جو پوری دنیا کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ مولا کائنات اس خط کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حکومت کس طرح سے کی جائے۔ بھلے ہی مولا کائنات کی اس خط کے اوپر دنیا اور اسلامی ممالک عمل نہ کریں، لیکن ان کے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ علی جو کچھ کہہ گئے وہ صحیح، اور اس کا اظہار مختلف کانفرنسوں اور جلسوں میں ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی، جس کے بارے میں آپ پڑھتے رہے ہیں کہ نہج البلاغہ پہ اور مولا کائنات کے اس خط پہ جو مولا مالک اشتر نے کو بھیجا تھا مولا، اس پہ کتنی باتیں لکھی گئی ہیں اور کتنی ریسرچز ہوئی ہیں اور کتنی کتابیں صرف اور صرف اس خط کے بارے میں ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ علی کہہ گئے وہ صحیح ہے۔ یہی تو ہونا ہے عزیزان گرامی، اسی بات کا کہ علی کی حقانیت، علی کی صداقت، علی کی عدالت، سب کے بارے میں لوگ یہ جانتے تھے کہ علی جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں تو صحیح انصاف کر رہے ہیں، اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے سزا دی جائے۔ کسی نے علی کو ٹوکا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس دور کے بہت بڑے لوگوں کی تعداد علی کی مخالف تھی۔ واقعہ کربلا کیا ہے؟ واقعہ کربلا علی کی مخالفت کا نام، اس لیے کہ عزاداران مظلوم کربلا 10 محرم کو
امام حسین نے جو آخری خطبہ پیش کیا ہے وہ خطبہ بھی بڑا قیامت کا خطبہ ہے. آپ اس خطبے کو پڑھیں، وقت نہیں ہے کہ اس خطبے کو پڑھا جائے، لیکن مولا کائنات نے امام حسین نے یہی کہا تھا کہ اے کوفیوں اور اے شامیوں یہ بتاؤ کہ کیا میں کوئی نیا اسلام لے کر کے آیا ہوں؟ کیا میں نے تمہارے رسول کی شریعت بدل دی؟ کیا میں نے تمہارے رسول کا احکام بدل دیا؟ کیا میں کوئی نماز کا نیا طریقہ لے کر کے آیا ہوں؟ کیا میں نے روزے کے اوقات کو بدل دیا؟ کیا میں نے حج کے بارے میں کوئی نیا تصور دیا؟ آخر کس جرم میں تم مجھے شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ بس ایک ہی آواز ہوئی، بغضاً لأبی، تمہارے باپ کی عداوت، ہم تمہارے باپ کی عداوت میں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اور قتل کر دیا آزاداران مظلوم کربلا امام حسین کو، ان کے گھر کو بھی برباد کر دیا، خیموں کو بھی جلا دیا، بچوں کو بھی پیاسا رکھا، ان کے دوست احباب سب کو شہید کر دیا. اور آزاداران مظلوم کربلا آج 11 محرم ہے. آزاداران مظلوم کربلا آج سے تو محرم اور مسائل کی شروعات ہوتی ہے. آپ تصور کریں کہ آج سے تو غم شروع ہوتا ہے، اور یہ غم اتنا بڑا ہے، اتنا لامتناہی ہے، اس کا سلسلہ اتنا بڑا ہے کہ کب تک آپ روئیں گے؟ قیامت آ جائے گی اور آپ روتے رہیں گے. آزاداران مظلوم کربلا روایت میں ملتا ہے کہ جب امام اور امام کے ساتھیوں کی لاشیں بے گروہ کفن پڑی ہوئی تھی، 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے کی طرف چلا گیا. جناب زینب نے سید سجاد سے کہا، بیٹا سید سجاد، قیامت ہو گئی کہ پسر سعد نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کیا، لیکن میرے بھائی کی لاش بے گروہ کفن پڑی ہوئی ہے. 4 دن تک امام کی لاش بے گروہ کفن پڑی رہی. 5ویں دن قبیلہ بنی اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے تجہیز و تلقین کی. آزاداران مظلوم کربلا، آپ غور کریں، تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ صرف اور صرف تجہیز و تکفین کی، قبر نہیں بنائی، بس نشان بنا دیا تھا. اتنا خوف تھا یزید کا اور ابن زیاد کا، نشان بنا دیا تھا کہ یہاں پر حسین کی قبر ہے، یہاں پر علی اکبر کی قبر ہے، یہاں پر عباس کی قبر ہے، یہاں پر اون کی قبر ہے، یہاں پر محمد کی قبر ہے. اور چونکہ قبیلے والے اتنی بڑی تعداد میں آئے تھے کہ جب جناب سید سجاد پہنچے قید شام سے چھوٹ کر کربلا، تو قبیلہ بنی اسد کے لوگ دوبارہ سید سجاد کے پاس آئے اور وہاں پر اس قبر میں مٹی ڈالی گئی، اور اس طرح سے نشان بنا کہ ہاں یہی حسین کی قبر ہے، یہی علی اکبر کی قبر ہے. اور آزاداران مظلوم کربلا روایت میں ملتا ہے کہ قبر حسین کا پہلا زائر امام حسین کی قبر کے اوپر پہلا زائر کون آیا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کا راوی. روایت میں ملتا ہے کہ جابر اپنے غلام کے ساتھ آئے. سب سے پہلے 90 سال کی عمر ہو چکی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی، جھریاں پڑ گئی تھی چہرے پر. جابر اپنے غلام کے ساتھ آئے اور دریائے فرات پر غسل کیا، لباس تبدیل کیا، غلام نے نالین آگے بڑھایا. تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا کہ نہیں، نالین کو ہٹا دو، میں ننگے پائے فرزند رسول کے قبر پہ جاؤں گا. پتہ نہیں کہاں سیدہ کا لہو بھی لہو، میں ننگے پائے قبر مولا پر جانا چاہتا ہوں. روایت بھی یہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے انگلیوں کے بل قبر حسین کے پاس پہنچے اور قبر حسین پر آ کر اسی طرح سے گرے جس طرح سے علی اکبر کی لاش پر وقت آخر میں عمورہ گرا تھا. اور قبر پہ آ کر کے کہتے ہیں، مولا آپ کا غلام جابر آیا ہے، مولا سلام قبول کیجئے. قبر سے آواز نہیں آئی. آزاداران مظلوم کربلا، جابر رونے لگے، اے مولا بچپن میں آواز دیتا تھا تو آپ میری آواز کا جواب دیتے تھے، اے مولا آپ بول کیوں نہیں رہے؟ قبر سے ابھی بھی آواز نہیں آئی. ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا، اے مولا آپ کو میرے حق کی قسم کچھ تو جواب دیجئے. ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، اے جابر چلے جاؤ، ارے قید سے چھٹ کر میری بہن زینب آنے والی ہے. اور آزاداران مظلوم کربلا اسی دن یہ قافلہ مدینے کے لیے جو روانہ ہوا
اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا. جناب زینب جب امام حسین کے روضے پر آئی, قبر کے پاس آئی, اور تو جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا, اور گرتے ہوئے زینب نے بس ایک ہی فقرہ کہا, اے بھیا حسین, ارے 2 امانتیں تم نے ہمیں دی تھی, ایک امانت کو تو زندان شام میں سلائی ہوں, ارے میری سکینہ, میں ساتھ میں لالا پائے میں شرمندہ ہوں, لیکن ایک امانت آ گئی ہے سید سجاد. اور 3 مرتبہ سورہ الروضہ کی تلاوت فرما کر بہت سیرت بیتی ہے ابن سید حسن امام کی کوئی سال ہے. حضرت آپ سے درخواست یہ ہے کہ